جنید جمشید اور مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ یاد دلانا تھا، تو ابھی یاد دلائیں یا پھر صبح کی تعلیم میں؟ جی صبح کی تعلیم تو مختصر جلدی سے سن لیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے، بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے اور گریہ ازاری کرنے والے شخص ہیں۔ اللہ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے، امت کو ان کی بڑی ضرورت ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوان بچے اور بچیاں گناہوں کے راستوں پر چلنے والے ان کے بیانات کو سن سن کر ہدایت پر آ گئے۔ اب ایک بندہ بھی ہدایت پر آ جائے تو نجات کے لیے کافی ہے، جائے کہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہدایت پر آ رہے ہوں۔ حج کے اندر اکثر و بیشتر ہم یہ ٹوہ لگاتے ہیں کہ ان کا گروپ کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ شیشہ نام کا ایک محلہ ہے جمرات کے قریب، اکثر و بیشتر وہیں ٹھہرتا ہے گروپ۔ جنید جمشید کا ایک ٹور ہے، جے ٹور کر کے، جنید جمشید مخفف، یہ جنید جمشید ٹور، اور اکثر و بیشتر اس ٹور کے اندر ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں ہم چند ساتھی ہیں جو ٹور چلاتے ہیں، میرے نام سے ٹور چلتا ہے، اور نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں کہ اللہ نے بہت دیا، اب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے۔ تو کچھ بزنس مین لوگ ہیں ساتھ میں شریک ہیں، تو ہم مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں حاجیوں کو بہترین سروس دیتے ہیں، اور ایسے ہوٹلوں کا انتخاب کرتے ہیں جس کے نیچے پیسج اور جس کے نیچے جو ہے گراؤنڈ فلور وہ بالکل کشادہ ہو، اور کارپیٹ وارپیٹ ڈال کر اس کو محلے کی ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ چونکہ یہاں تو مسجد اتنی، ہر محلے کی مسجد چھوٹی چھوٹی ہے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی ٹھہرے ہیں، تو ہر مسجد اوور فل ہوتی ہے، تو اس لیے اگر ہم محلے کے مسجد میں نہ جائیں اور یہی نماز پڑھ لیں تو مسئلہ پوچھا ہوا ہے، تو کہا یہ بہتر ہے تاکہ سارے کے سارے لوگ اچھی طرح سے تعلیم اس میں حاضر ہوں، اور مسافر لوگ ہیں آپ اس طرح سے جماعت کریں۔ تو ہم اس میں نظام رکھتے ہیں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک تعلیم ہوتی ہے، اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک روزانہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہوتا ہے۔ خیر، ہم نے کئی مرتبہ شرکت کی۔ حج کے بعد، حج سے فارغ ہو کر مینا عرفات مزدلفہ سے جب فارغ ہو کر گروپ آیا اپنے اپنے کمروں کے اندر، تو اس عاجز نے سوچا کہ آج چلنا چاہیے۔ چنانچہ میں ایک ساتھی کو لے کر پہنچے تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، مغرب سے عشاء تک کا بیان تھا غالباً، ہاں یہی وقت تھا، بیٹھ گئے، فرمایا کہ بھائی 20 دن تک آپ لوگ میرے ساتھ رہے، 20 دن تک میں نے سنایا اور آپ نے سنا، اس 20 دن کے اندر آپ لوگوں کو کیا نفع ہوا تو مجھے کچھ کارگزاری دیں۔ میں ایسے ہی بولتا رہا، یا آپ کو کچھ نفع ہوا یا نہیں ہوا تو کتنا ہوا، کیا ہوا، تو ذرا ہمت کریں آپ لوگ مجھے بتائیں۔ سبحان اللہ، وہ مجلس اتنی پیاری تھی، ایک ایک شخص کھڑا ہوا۔ ایک تو اس میں VIP گیسٹ تھے، یعنی بڑی ناک والے خاص قسم کے افراد، اس ملک کے چنندہ لوگ، کیپیبل لوگ۔ پھر انہوں نے جو اپنے تاثرات دیے، فیڈ بیک دیا، اور انہوں نے جو کارگزاری سنائی، اس کو تو سن کے دل آباد ہوا۔ ایک فوجی کھڑا ہوا اور حضرت مولانا طارق صاحب نے فرمایا کہ بھائی جو بھی کھڑا ہو وہ بتائے کہ کون سے گروپ میں ہے، اسی گروپ میں ہے یا کسی دوسرے گروپ میں ہے، اور یہ کہ وہ اپنے علاقے میں کام کیا کرتے ہیں۔ تو کہا جی میں آپ کے گروپ سے ہوں، اور میں اپنے وطن میں فوج کے اندر، نیوی کے اندر ہوتا ہوں۔ اور کہا 3 مرتبہ مجھ سے فلائٹ کرش ہوا ہے، جہاز جو ہے 3 مرتبہ ٹوٹلی کرش ہوا، ختم ہوا۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو دیکھا اور کہا آپ بچ گئے؟ کہ جی اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا، شاید اللہ تعالیٰ کو آپ کے ساتھ مجھے حج کرانا منظور تھا۔ کہا آپ کے ساتھ میں نے حج کیا، اور آپ کے بیانات سننے کے بعد میرا ایمان تازہ ہوا۔ میں ایک بہت ذلیل ترین انسان ہوں، میں ایک مکھی کے مانند ہوں، اور مکھی کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ گند تلاش کرتی ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ میں چاہتا ہوں مکھی ہی رہوں، لیکن اللہ مجھے شہد کی مکھی بنا دے جو پھولوں پر بیٹھتی ہے، شہد کشید کرتی ہے اور لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ دیکھو تواضع بھی تھی اور حج کے تاثرات بھی بیان کرے کہ اب میرے دل کے اندر یہ پیدا ہوا کہ بہتر ہے کہ میں مکھی ہی رہوں، لیکن وہ مکھی بنوں جو شہد کشید کرتی ہے، جو پھولوں پر بیٹھتی ہے، شہد بناتی ہے اور لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اللہ میری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائے۔
ایک خاتون کا خط آیا پردے میں سے، اس کو پڑھ کے کسی نے سنایا. کہتی ہیں حضرت میں ایک بدنصیب عورت ہوں اور آپ کے ساتھ میں نے حج کیا، حج کی سعادت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. میں اپنے وطن کے اندر اپنے قبیلے اور معاشرے میں بہت ہی زیادہ مظلوم ہوں، مجھ پر بڑے ظلم ہوئے. جب میں وہاں سے چلی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنے کی نیت سے شکریہ کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان تمام کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے مجھ پر زیادتی کی تھی، لیکن جنہوں نے میری عزت کے بارے میں گستاخی کر رکھی تھی اور عزت کے مجھ پر دھبے لگائے تھے، یعنی عزت کے بارے میں مجھے بدنام کیا تھا، جی میں نے ان کو معاف نہیں کیا تھا. یہ سوچا تھا قیامت کے دن میں ان کا دامن پکڑوں گی، لیکن آپ کے بیانات سننے کے بعد اور حج ادا کرنے کے بعد، عرفات کے بعد، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ حج کے شکر میں اس کو بھی، میرے اس عمل کو بھی قبول فرما لے. تو حضرت اس پر بہت خوش ہوئے اور کہا مومن کا دل ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے دل کو مخلوق کی طرف سے بالکل پاک صاف رکھے، تبھی تو اللہ کی رحمت اس کے اندر آئے گی. اب 2-4 کارگزاری ہونے کے بعد جنید جمشید کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بھی اجازت ہے کہ ہاں بھائی آپ بھی بات کریں. حضرت نے پھر ان کے بارے میں کچھ خود سنایا کہ یہ جنید جمشید، ایک مرتبہ میں کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو میری نظر اسکرین پر پڑی، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر پڑی. میں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت نوجوان اپنے ارد گرد کچھ لڑکیوں کو لے کے جھوم رہا ہے. میں نے کہا اس جہنم سے اس کو کون نکالے گا، کون جائے گا اس تک، کون اس کا ہاتھ پکڑے گا، کون نکالے گا. اسی وقت میں نے دل سے اللہ سے دعا کی اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے، اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے. یہ واقعہ ہوا. چند دنوں کے بعد کراچی کے اندر ایک تبلیغی اجتماع تھا، وہاں میرا بیان تھا، بیان ہوا. بیان کے بعد جب میں تنہائی میں گیا تو کچھ نوجوان آئے اور کہے کہ حضرت جنید جمشید جو گویہ ہے نا، سنگر، وہ آیا ہوا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. ارے بھائی ملا، اس کا تو کب سے انتظار تھا. وہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ میں نے اس طرح روتے ہوئے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس طرح سے رو رہا تھا. ناک اس کی بہری تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. اسی وقت ہم نے اس کی تشکیل کری اور اس کو جماعت میں غالباً 40 دن کے لیے بھیج دیا. اب اس کی زندگی میں عجیب موڑ آیا. یہ جماعت میں بھی جاتا تھا اور پلس وہ کام بھی کرتا تھا جو اس کا چل رہا تھا، پیشہ تھا اس کا. کہا مجھے میرے کام کے لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، تم ساری جمیل ہر وقت جنید جمشید کی رٹ لگائے ہوئے ہو، وہ کام بدنام کرے گا، کام بدنام کرے گا، کیا اس کے پیچھے پڑے. ٹھیک ہے تم نے اس کو دعوت دے دی، فریضہ پورا ہو گیا، وہ جانے، اس کا کام جانے. کب میں لوگوں کی سب کڑوی کسیلی سنتا رہا، سہتا رہا اور میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہا. یہاں تک کہ مجھے ایک مطلب پتہ چلا کہ یہ شخص ترکی گیا ہے اور وہاں کسی گائکا کے ساتھ، کسی سنگر لیڈیز کے ساتھ اس کو کوئی پروگرام ارینج کرنا ہے اور یہ وہاں چلا گیا ہے. اور ساتھیوں نے بہت اس کو سمجھایا، بہت روکا، لیکن کسی کی سنی نہیں، وہ چلا گیا. اللہ کی شان. جنید جمشید نے آگے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جب بند ہوئے، خاموش ہوئے، اس کے بعد انہوں نے آگے سنایا کہ ہوا کیا، کہ جس وقت میں ترکی گیا اور ایئرپورٹ کے اوپر میں نے اس گائکا کو بلایا جس کے ساتھ میرا پروگرام تھا اور سارا کے سارا کمپنی کے ساتھ ڈن ہو چکا تھا، کتنے پیسے پے کریں گے، کتنے ڈالر ہوں گے، کیا ہوگا، کس طرح کر. اچانک میرے دل میں ایک گھبراہٹ سی ہوئی اور میں نے سوچا کہ بھاگ چلوں یہاں سے. چنانچہ میں نے سب کچھ چھوڑا اور ریٹرن کی ٹکٹ کٹوائی اور میں واپس آ گیا. جب واپس آیا تو میرے ساتھی ملے اور انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کہا کہ حضرت وہ آ گیا ہے. کہا وہ تو آنا ہی تھا. کہ ہم نے اس سے کہا ہے کہ مولانا طارق صاحب سے تو ملو، طارق جمیل صاحب سے تو ملو. کہا میں ملوں گا. مولانا طارق جمیل صاحب نے ان ساتھیوں کو کہا وہ ایسے ملنے والا نہیں ہے، شرم اور غیرت اس کو مار کھا رہی ہے، اس لیے تم ایسا کرو اس کا ٹکٹ کٹاؤ اور میرے پاس سیدھے بھیج دو. چنانچہ وہ آیا اور اتنا ازار و قطار رو رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا، قدموں میں آ کے گر گیا. کہ حضرت میں آ گیا کہ جنید جمشید تمہیں تو آنا ہی تھا. جب مجھے پتا چلا کہ تم ترکی گئے ہو، اس راستے پر، پرانے راستے پر چلے گئے ہو، میں نے اور بیوی نے مل کر ہم نے 100 نفلیں تمہارے لیے پڑھی تھی.
100 नफलें तुम्हारे लिए पड़ी थी कि अल्लाह उसको वापस भेज दीजिए। मेरे भाइयों, हम बयान करके वाज करके सोचते हैं इनकलाब आ जाएगा, लोग राह रास्त पर आ जाएंगे। इसके अलावा मासिवा भी कुछ करना पड़ता है। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह ताला से न जाने तन्हाइयों में क्या क्या मांगता है। वहां तारिक जमील साहब ने 100 नफलें पढ़ी उनके लिए। 100 नफलें किसे कहते हैं दोस्तों? 2 नफलें पढ़ना मुश्किल है लोगों के लिए, 100 नफलें पढ़ी। किसके लिए? सगे के लिए नहीं, रिश्तेदार के लिए नहीं जी, किसी नियर डियर के लिए नहीं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के लिए। हम में से भी कोई है ऐसा ये जो खान लोग लगे हुए हैं कामों में, इनके लिए कोई नफलें पढ़ता हो? उसको नियत करनी चाहिए। अल्लाह ने इन लोगों को सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ने इन लोगों को सलाहियतें दी हैं। अगर ये दीन पर आ जाएंगे, ये दीन पर आ जाएंगे तो इनके जितने चाहने वाले हैं सब आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कोशिशें करें, नियतें करें, एक एक को टारगेट बनाएं जी। अगर हिदायत पर नहीं आया तो हम जो उसके लिए गायबाना दुआ करेंगे हमें तो नफा मिलेगा। खैर, दोबारा उसको तौबा ताइब हुआ और तौबा ताइब होने के बाद जुनैद जमशेद अपने घर चला गया। अब इसके ऊपर बहुत तंगी आई, माली एतबार से, इसलिए कि गाना वाना तो सब छोड़ दिया, तंगी बहुत आई। दावत के साथी इनके पास जाया करते थे, जैसे जैसे इनके पास जाते तो कई मर्तबा जुनैद जमशेद का खुद कहना है कि मेरे यहां आते थे और मेरे घर का पानी नहीं पीते थे। कहते थे तुम्हारी कमाई चूंकि हराम है इसलिए हम पानी तो नहीं पिएंगे, हमारे दीन की बात सुनो। कब मेरे दिल पे छुरी लगती थी कि ये दीन की दावत देने आए हैं और मेरे दिल को जख्मी करने के लिए आए, तो मैं उनकी सुनता था लेकिन सोचता था इनकी तो माननी नहीं। उसी दौरान जब मैं बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ से रगड़ा जा रहा था, कसा जा रहा था, उसी दौरान एक मरतबा हजरत मौलाना तारिक जमील साहब एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे लाहौर के, और फ्लाइट तकरीबन 4 घंटे डिले हो गया। तो उन्होंने फोन किया, तारिक जमील, जुनैद जमशेद, मैं एयरपोर्ट पर बैठा हूं, भूखा प्यासा हूं, क्या तू मुझे खाना नहीं खिलाएगा? क्या अपने घर नहीं लेके जाएगा? कि हजरत मैं अभी आता हूं। कहा मैंने गाड़ी उठाई, फौरन पहुंचा, गाड़ी में बैठाया और बीवी को रास्ते में कह दिया कि आज जो सलाहियतें अल्लाह ने तुझे दी हैं सब जाहिर कर दे जी, पकवान तैयार कर, मौलाना आ रहे। चुनांचे मौलाना ने खाना खाया और कुछ नसीहत की बातें की। कहा इस मोहब्बत भरे माहौल ने, इस मोहब्बत भरे अंदाज ने मौलाना के मेरे दिल और दिमाग को दोनों को जीत लिया, और वो दिन और आज का दिन मैं इनका गुलाम बेदाम बन गया। मेरे भाइयों, अखलाक को जिंदा करें। हम दो चार बातें कहकर हम ये समझें कि हमने दीन का हक अदा कर दिया, अब ये जाने, इसका काम जाने, और हम अपने, इस तरह का नहीं हुआ करता। दोस्ती करें पूरी पूरी, साथ दें पूरा पूरा, और हुजूर पाक उनके उम्मतियों के साथ में हमदर्दी करें पूरी पूरी, इंसानियत के साथ हमदर्दी करें पूरी पूरी। अपने लिए भी मांगे, अपने दोस्त अहबाब के लिए भी मांगे। इस तरह से जुनैद जमशेद हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जुड़कर, और हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने आला किस्म के अखलाक दिखाकर, किरदार दिखाकर उसको अपनी तरफ खींचा, और आज अल्लाह पाक ने उसके जरिए से कितना बड़ा काम लिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कोई गुस्ताख कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। अगर ये कोई गुस्ताख होता, अगर ये कुछ होता तो हज टूर ले जाना नसीब ना होता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर पहुंचना नसीब ना होता, अल्लाह की राह में चलना नसीब ना होता। जरा सोचना चाहिए, होश में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं जी, हम किस पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं। दिल को भेद तो अल्लाह जानता है जी। जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। अल्लाह ताला हम सबको अपना बनाए और अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। दुआ कर लीजिए।